ناظرین عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ڈاکٹر سید محمد عمر فاروق، استاذ عربی، نظامت فاصلات تعلیم مانو، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ پروگرام BA سیمسٹر اول کے طلبہ کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں ہم اس سیمسٹر میں پڑھائے جانے والی کتاب القواعد والتواصل 1 گرامر اینڈ کمیونیکیشن 1 کی تیسری اکائی یعنی یونٹ 3 پڑھیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ریگولر اور ڈسٹنس کے نصاب کے ہم آہنگی کی وجہ سے ڈسٹنس اور ریگولر دونوں ہی طرح کے طلبہ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح یہ پروگرام عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے بھی مفید ہے۔ اس اکائی میں جو حوار اور تمارین ہیں وہ پروفیسر فا عبد الرحیم کی کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا الجزء الثانی سے ماخوذ ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں تفضیل کی تعریف اور ان کے مختلف احوال، لاکن اور کأن کے استعمال اور ان کے احکام۔ نمبر 3 پر عربی زبان میں 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد اور ان کے اعرابی احوال اور کیفیت سے واقف ہوں گے۔ یہ سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حوار یعنی مکالمہ ہے اور دوسرا حصہ حوار کے ضمن میں چند نحوی اور صرفی قواعد ہیں۔ حوار یعنی مکالمے کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم دوسرا حصہ یعنی قواعد پڑھیں گے اور مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں تفضیل کی تعریف کو پڑھیں گے اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو 2 چیزوں کی صفت میں مشترک ہو اور اس میں معنی کی زیادتی پائی جائے اور یہ زیادتی دوسرے کے مقابلے میں ہو، جیسے الشمس اکبر من الارض، سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس مثال میں لفظ اکبر اس میں تفضیل ہے اس لیے کہ اس میں معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے۔ نیز اس مثال میں اس میں تفضیل اکبر 2 چیزوں پر دلالت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا ہونے کی صفت میں زمین اور سورج میں مشترک ہے، اور دوسرا اس میں سورج کا زمین پر اس صفت میں زیادہ ہونا پایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مزید چند مثالوں کا ملاحظہ کریں گے۔ ایک مثال ہے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس مثال میں لفظ اکبر اس میں تفضیل ہے اور فتنہ اور قتل کے درمیان بڑے ہونے کی صفت میں یہ مشترک ہے، لیکن اس مثال میں یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں تفضیل کو استعمال کر کے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہم دوسری مثال کو بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری مثال ہے الاستاذ افضل من التلمیذ، استاذ طالب علم سے افضل ہیں۔ تو افضل ہونے میں استاذ اور طالب علم دونوں مشترک ہیں، لیکن اس میں تفضیل کو استعمال کر کے یہاں پر استاذ کی طالب علم کے مقابلے میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس میں تفضیل کے احکام و شرائط کے بارے میں جانیں گے۔ استعمال کے اعتبار سے اس میں تفضیل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ اس میں تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، نکرہ کی طرف مضاف ہو، الف لام کے ساتھ معرفہ ہو یعنی معرف باللام ہو، معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اس سبق میں چونکہ اس میں تفضیل کی ابتدائی 2 حالتوں کا استعمال بتلایا گیا ہے، لہٰذا ہم ان 2 قسموں کو یہاں پر واضح کریں گے۔ اس میں تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، اس صورت میں اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر آئے گا اور من کے ساتھ استعمال ہوگا، اور وجوبی طور پر اس میں تفضیل کا صیغہ ایسی صورت میں مفرد مذکر ہوگا، جیسے محمد اکبر من اخیہ، محمد اپنے بھائی سے بڑا ہے۔ اسی طریقے سے فاطمۃ افضل من سعاد، فاطمہ سعاد سے افضل ہے۔ اب ان دونوں مثالوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلی مثال مذکر کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس میں تفصیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر مذکر ہی استعمال ہوا ہے، اور دوسری مثال مؤنث کی ہے، فاطمۃ افضل من سعاد، باوجود مؤنث ہونے کے یہاں پر اس میں تفضیل مذکر ہی استعمال ہوا ہے اور مفرد بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ اس میں تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو تو یہ ہمیشہ افعلو کے وزن پر ہوگا،
اور اس کا صیغہ مفرد اور مذکر ہوگا۔ انگریزی میں اس کو کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ اس میں تفضیل کی دوسری صورت جو ہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو، ایسی صورت میں اس میں تفضیل کے معنی ہوں گے اردو میں سب سے زیادہ۔ اس حالت میں بھی اس میں تفضیل وجوبی طور پر مفرد مذکر ہوتا ہے اور من کے بغیر استعمال ہوتا ہے، جیسے خالد افضل قائد، خالد قائدین میں سب سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے فاطمۃ افضل امرأۃ، فاطمہ عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ ان دونوں مثالوں میں آپ غور کیجئے کہ اس میں تفصیل مضاف ہے اور یہ مفرد افعالو کے وزن پر ہے۔ پہلی مثال مذکر کی ہے اور دوسری مثال مؤنث کی ہے، اس کے باوجود اس میں تفصیل کا صیغہ یہاں پر مذکر اور مفرد استعمال ہو رہا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسی صورت کو سپرلیٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اب تک اس میں تفصیل کی تعریف اور اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سبق میں ایک اور اہم قاعدہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے لاکنہ اور کأنہ کا استعمال اور اس کے احوال۔ لاکنہ اور کأنہ کا شمار حروف مشبہ بالفعل میں ہوتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں، انہ، انہ، کأنہ، لاکنہ، لیتا، لعل۔ ان حروف کو انہ و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں۔ آئیے ہم مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ اس مثال میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور اسی بنا پر منصوب ہے، اور عالم ان کی خبر ہے اور اسی بنا پر مرفوع ہے۔ ٹھیک اسی طرح لاکنہ اور کأنہ بھی عمل کرتے ہیں، یعنی یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ آئیے ہم مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لاکنہ کو سمجھیں گے۔ لاکنہ کے معنی آتے ہیں لیکن، اس کا استعمال استدراک کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی سابق کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے زید مجتہد ولکن خالدا کسلان، زید محنتی ہے لیکن خالد سست ہے۔ خالدن اس کا اسم ہے اور اسی بنا پر منصوب ہے، اور کسلان لاکنہ کی خبر ہے اور اسی بنا پر مرفوع ہے۔ عزیز طلبہ، معنوی اعتبار سے فرق یہ ہوا کہ اس مثال میں زید کے ساتھ ساتھ خالد کے بھی محنتی ہونے کا وہم تھا، لیکن لفظ لاکن نہ لا کر اس ابہام کو دور کیا گیا کہ زید محنتی ہے لیکن خالد سست ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سیارتی قدیمۃ ولکنہا قویۃ، میری کار پرانی ہے لیکن وہ مضبوط ہے۔ اس مثال میں ہا ضمیر لاکنہ کا اسم ہے، اس لیے وہ محلاً منصوب ہے، اور قویۃن اس کی خبر ہے، اس لیے وہ مرفوع ہے۔ معنوی اعتبار سے اس مثال میں یہ فرق ہوگا کہ میری گاڑی پرانی ہے جب کہا گیا تو ایک ابہام تھا کہ جب گاڑی پرانی ہے تو کمزور بھی ہوگی، لیکن جب لفظ لاکن نہ لا کر اس کی وضاحت کر دی گئی کہ نہیں، یہ گاڑی پرانی ہونے کے باوجود مضبوط ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس سبق میں اس میں تفضیل کے ساتھ ساتھ 11 سے لے کر 20 تک کی گنتی عربی میں پڑھیں گے اور ان کی اعرابی کیفیت سے بھی واقف ہوں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے 11 سے لے کر 20 تک گنتی پڑھتے ہیں۔ 11 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19، 20 20۔ تو یہ 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں گنتی کو عدد اور جو چیز گنی جائے یا جس کی تعداد بیان کی جائے اس کو معدود کہتے ہیں۔ جیسے 8 اقلام، 8 قلم۔ اس مثال میں 8 یہ عدد ہے اور اقلام معدود ہے، اس لیے کہ اس کو گنا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عدد اور معدود کی اعرابی حالت اور کیفیت کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے واحد اور اثنان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یہ دونوں صفت بن کر کے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا اعراب موصوف یعنی معدود کے مطابق ہوتا ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے رجل واحد، یہ مذکر کی مثال ہے، اس میں دیکھیے عدد بھی مذکر ہے اور معدود بھی مذکر ہے۔
دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں، امرأۃ واحدۃ، یہ مؤنث کی مثال ہے، اس میں امرأۃ چونکہ معدود ہے اور مؤنث ہے تو اسی طرح عدد بھی مؤنث واقع ہوگا۔ اسی طرح معدود اگر واحد ہے تو عدد بھی واحد ہوگا، اور معدود اگر تثنیہ ہے تو عدد بھی تثنیہ ہوگا۔ جیسے رجل واحد، یہ واحد کی مثال ہے اور مذکر کی مثال ہے۔ امرأۃ واحدۃ، یہ واحد کی مثال ہے لیکن یہ مؤنث کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے تثنیہ کے اندر بھی ہوگا، رجلان اثنان، یہ تثنیہ کی مثال ہے اور مذکر کی ہے، اور اس میں رجلانی مذکر ہے، معدود ہے اور تثنیہ ہے، اس لیے عدد بھی تثنیہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امرأتان اثنتان، یہ تثنیہ کی مثال ہے، اس میں معدود چونکہ تثنیہ ہے اس لیے عدد بھی تثنیہ لایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ مؤنث ہے اسی لیے عدد بھی مؤنث ہے۔ ثلاثۃ سے عشرۃ تک معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے۔ جیسے ثلاثۃ رجال، یہ مذکر کی مثال ہے، اس میں آپ غور کریں گے تو اس میں معدود مذکر ہے رجال، لہذا عدد مؤنث لایا جائے گا ثلاثۃ۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں غور کیجئے، ثلاث نسوۃ، اس مثال میں نسوۃ یہ معدود ہے اور مؤنث ہے، لہذا عدد مذکر لایا جائے گا۔ احد عشرہ اور اثنا عشرہ یہ دونوں اپنے معدود کے مطابق ہوں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوں گے، اور معدود مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوں گے۔ جیسے احد عشر طالباً، 11 طالب علم۔ آپ اس میں غور کیجئے کہ اس میں معدود چونکہ مذکر ہے اس لیے احد عشر بھی مذکر استعمال ہوئے ہیں۔ اب دوسری مثال میں آپ غور کیجئے، 11 طالبۃً، 11 طالبات، اس میں معدود طالبۃً یہ مؤنث ہے اس لیے عدد 11 مؤنث لایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 12 طالباً، 12 طالب علم، یہ مذکر کی مثال ہے، اس میں بھی آپ غور کریں کہ طالباً یہ معدود ہے اور مذکر ہے اس لیے 12 مذکر لایا گیا ہے۔ اور دوسری مثال ہے 12 طالبۃً، 12 طالبات، اس میں معدود طالبۃً مؤنث ہے اس لیے 12 مؤنث لایا گیا ہے۔ 13 سے 19 یعنی 13 سے لے کر 19 تک، ان میں عدد کا پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا تذکیر اور تانیث میں، جبکہ دوسرا جز مطابق ہوگا، یعنی 13 سے 19 تک معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کا دوسرا جز بھی مؤنث ہوگا اور پہلا مذکر، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد کا دوسرا جز مذکر ہوگا اور پہلا مؤنث ہوگا۔ جیسے اس مثال میں غور کیجئے، 13 طالباً، اس میں آپ غور کریں گے تو طالباً یہ معدود ہے اور مذکر ہے اس لیے 13 کا پہلا جز یعنی 13 مؤنث لایا گیا ہے۔ اور دوسری مثال میں اگر آپ غور کرتے ہیں 13 طالبۃً، اس میں معدود مؤنث ہے اس لیے عدد کا پہلا حصہ اس کے مخالف ہوگا یعنی مذکر ہوگا، تو لہٰذا اس طرح ہوگا 13 طالبۃً، 20 یعنی 20، یہ ہمیشہ مذکر ہی رہتا ہے چاہے اس کا معدود مذکر ہو یا مؤنث، اور اس کا معدود ہمیشہ واحد منصوب ہوتا ہے۔ جیسے 20 رجلاً، یہ مذکر کی مثال ہے، اس میں رجلاً معدود ہے مذکر ہے اس لیے 20 بھی مذکر لایا گیا ہے۔ دوسری مثال میں آپ غور کریں، 20 امرأةً، یہاں پر امرأةً مؤنث ہے اس کے باوجود 20 مذکر ہی لایا گیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ 20 کا جو اعراب ہے چاہے معدود مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ہر حال میں یہ مذکر ہوگا اور اس کا معدود ہمیشہ منصوب ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے اس میں تفصیل کی تعریف اور اس کے احکام پڑھے ہیں۔
اس میں تفضیل کی 4 حالتوں میں سے 2 حالتوں پر ہم نے مثالوں کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے۔ دوسری چیز ہم نے آج کے سبق میں کأن اور لاکن کا استعمال اور اس کی اعرابی حالت اور کیفیت پڑھی ہے، اور تیسری چیز 11 سے لے کر 20 تک کی گنتی اور اس کی اعرابی حالت کو ہم نے مفصل انداز میں اس سبق میں ملاحظہ کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے، اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔